اللہ تعالیٰ جو میرا اور آپ کا خالق و مالک ہے، اور جس نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا ہے، اس رب نے ہماری زندگی کا مقصد اپنی بندگی بنایا ہے اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے۔ لیکن ہم اپنے مقصد حیات کو بھول بیٹھے ہیں اور اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہماری زندگی کا مطمع نظر ہماری ضروریات ہوتی ہیں اور ہم اپنے مقصد حیات سے غافل نظر آتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تین چیزوں کے حوالے سے، تین ضرورتوں کے حوالے سے میری اور آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پہلے نمبر پہ فرمایا کہ دنیا کی فکر کو اپنے اوپر سوار نہ کر لو۔ ہر وقت تمہیں دنیا کی فکر لگی رہے، ہر وقت تم دنیا کے بارے میں سوچتے رہو، دنیا کی فکریں چھوڑ دو۔ فَإِنَّهَا لِلَّهِ، یہ دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کائنات کو پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات اس بات کا اعلان کرتے ہیں، هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ اس زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے نفع کے لیے ہے، اور انسان کے لیے اس دنیا کو مسخر کیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے جب چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اتنا اسے نواز دیتے ہیں، کیونکہ کائنات کو پیدا کرنے والا، کائنات کا خالق اور مالک اس بات کو جانتا ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے، کس کے لیے کتنا بہتر ہے۔ اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کریں گے، بلکہ میرا اور آپ کا خالق کرے گا۔ لیکن ہم دنیا کی فکر میں ہیں، ہم دین کا کام بھی کرتے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو فکر یہی ہوتی ہے کہ دنیا کتنی ملے گی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے، قرآن مجید سے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے شاید ہماری تلاوتیں، ذکر و اذکار کم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بتا دے کہ قرآن کی فلاں سورت کو پڑھنے کی وجہ سے، قرآن کی فلاں آیت کو اتنی بار پڑھنے سے اتنی دنیا ملتی ہے، صحت ملتی ہے، مال ملتا ہے، اولاد ملتی ہے، تو پھر ہم شاید ساری زندگی اسے نہیں چھوڑتے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر قرآن سے بھی ہم غافل نظر آتے ہیں۔ نماز کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ نماز پڑھنے والے کی دنیا میں یہ اسے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور یہ چیزیں اسے ملتی ہیں دنیا میں، تو پھر شاید ہم نمازی بن جائیں۔ لیکن جب تک ہمیں یہ فکر نہیں ہوتی اور یہ پتہ نہیں چلتا کہ نماز پڑھنے سے دنیاوی فائدہ کیا ہے، تو ہم نمازی بھی نہیں بن پاتے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں تو فکر وہاں بھی یہ ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مجھے فائدہ کیا ہوگا، میری صحت کتنی بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر نے کیا مشورہ دیا ہے کہ روزہ رکھنے سے میری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے میری فلاں تکلیفیں دور ہو سکتی ہیں، تو ہم روزے دار بن جاتے ہیں۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو روزہ رکھنے میں بھی کوتاہی سے کام لیتے ہیں۔ ایک ایک عمل کو آپ دیکھ لیں، ہم کرتے کب ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ویسے قرآن سے غافل ہوں گے، لیکن کوئی بتا دے کہ قرآن پڑھنے سے گھر میں مال زیادہ آتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، جنات بھاگ جاتے ہیں، بیماریوں سے، تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، تو پھر تو قرآن ہمارے ہاتھوں میں نظر آتا ہے۔ کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، بیماری آ جائے کہ جنات کا کوئی آنا جانا شروع ہو جائے، تو پھر ہم چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے ہاتھوں میں قرآن نظر آتے ہیں۔
پھر صبح و شام کے اذکار بھی کرتے ہیں، پھر نمازی بھی بنتے ہیں، پھر فکر بھی ہوتی ہے کہ کوئی حرام چیز گھر میں نہ آ جائے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف ختم ہوتی ہے، نہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، نہ نماز کی ہمیں فکر ہوتی ہے، نہ حلال اور حرام کی ہمیں تمیز ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، ہم نے فکر کی ہے، پرواہ کی ہے تو دنیا کی اس عارضی زندگی کی ہے کہ جس کی اللہ رب العالمین کے ہاں آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضہ، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر اس پوری دنیا کی اتنی نہیں جتنی میرے اور آپ کے پاس ہے، ہمارے پاس دنیا کا کتنا، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ اس کے پاس بھی دنیا کچھ نہیں ہے، لیکن ساری دنیا اگر اللہ رب العالمین کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، لما سقا کافرا شربۃ ماء، اللہ رب العالمین کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتے۔ جس دنیا کی یہ حیثیت ہے کہ اللہ کے ہاں، دنیا بنانے والے کے ہاں پوری دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہمارا فکر کرنا، سوچنا، ہر کام اس دنیا کی خاطر ہے۔ ہمیں اگر اللہ کی بندگی کے لیے جاگنا پڑتا ہے نا تو بڑی کوتاہیاں ہیں ہمارے اندر، لیکن اگر دنیا حاصل کرنے کے لیے جاگنا پڑے تو پوری پوری رات جاگتے ہیں، اور صبح تہجد کی نماز کے لیے تو ہم نظر نہیں آتے، لیکن تہجد کے وقت اٹھ کے منڈی جانا ہو، بازار جانا ہو، دنیا کمانے کے لیے نکلنا ہو، ہمیں پوری رات نیند نہیں آتی، پوری رات کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہم نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنایا، اور اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے، جو بڑا عطا کرنے والا ہے، جو بڑا کریم ہے، جو رحیم بھی ہے، اس رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ رب کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر بھی ہے، بہترین بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے بیٹھے ہو، اس وجہ سے اپنے خالق اور اپنے مالک سے جو بڑا کریم ہے اس سے غافل ہو گئے۔ اور پھر ہم جب غافل ہوتے ہیں نا اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے، تو اللہ رب العالمین پہلے تو یہ تنبیہ کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والو، اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی یاد سے تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد غافل نہ کر دے، دھوکے میں نہ پڑ جانا، دھوکے سے بچ جانا، اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا۔ لیکن پھر انسان جب دھوکے میں پڑ گیا تو اللہ رب العالمین نے پھر تذکیر کر دی اور فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، فرمایا تمہیں دنیا کی زندگی، زیادہ مال جمع کرنے کے چکر، دنیا کی محبت نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے۔ اب جب قبر میں انسان جاتا ہے نا پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کیا تھی۔ یہ 50 سال، 60 70 سال، زیادہ کسی کو مل گئے تو 100 سال، لیکن وہ بھی بے لذت زندگی ہو جاتی ہے جب انسان کھانے پینے میں دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، جب اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے، جب انسان قضائے حاجت کے لیے بھی خود نہیں جا سکتا، دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسی بے لذت زندگی میں بھی یہ رب کی ملاقات کے لیے تیار نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ دنیا میں ایسا دل لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی بھلے کسی کام کی نہیں، لیکن چاہتا پھر بھی یہی ہے کہ اس کو یہ دنیا کی زندگی اور مل جائے، حالانکہ یہ اس کے کسی کام کی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا والوں کے لیے بھی آزمائش بن رہا ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی تکلیفیں برداشت کر رہا ہوتا ہے،
لیکن پھر بھی مرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم دنیا جمع کرنے میں غافل ہو کے بیٹھے رہتے ہو، انتظار کرتے رہتے ہو، لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے رہتے ہو، یہاں تک کہ قبر کا وقت آ جاتا ہے، رب کی طرف سے پیغام اور بلاوا آتا ہے، کلا سوف تعلمون، پھر ہرگز تم جان لو گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کس چیز میں غافل تھے اور تمہارا کام کیا تھا۔ لا تحمل ہم الدنیا فإنہا للہ، دنیا کی فکریں چھوڑ دو، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے، اللہ تعالیٰ جسے جو چاہتا ہے اس سے نواز دیتا ہے۔ کوئی بندہ بھی دنیا کی فکر کر کر کے دنیا کو اپنے نصیب اور حصے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے آپ اس کی فکر نہیں کریں گے، صرف اس کے لیے اللہ نے جتنا حکم دیا ہے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان نے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے اپنے نصیب کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے لکھے ہوئے دانے کو چننے کے لیے اسے نکلنا ہے، کام کرنا ہے۔ باقی دل کی فکریں اس دنیا کے ساتھ نہیں لگانی، بلکہ جو دنیا انسان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے وہ ہر حال میں اسے مل کر رہنے والی ہے۔ نصیبک یصیبک ولو کان بین الجبلین، جو آپ کا نصیب ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، جو آپ کے حصے میں، میرے حصے میں لکھا ہوا ہے، وہ دو پہاڑوں کے درمیان کیوں نہ ہو پھر بھی مجھے اور آپ کو مل کر رہے گا۔ وما لا نصیبک لا یصیبک، جو آپ کا اور میرا حصہ نہیں ہے، میرا نصیب نہیں ہے، جو میرے مقدر کا نہیں ہے، میرے منہ میں داخل ہو کے میرے دانتوں کے نیچے دبا کر چبا کر بھی میں اسے اپنے حلق میں نہیں اتار سکتا۔ اگر کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آتی، کبھی لقمے میں پتھر آ جائے تو اس کو نکال کے پھینکتے وقت ذرا تصور کیجئے گا کہ جو لقمہ آپ نے بڑی محبت سے تیار کیا ہے اور اپنے منہ تک پہنچایا ہے، دانتوں کے نیچے اسے چبانے کی کوشش کی ہے، جب اس میں بال آ جاتا ہے، پتھر آ جاتا ہے، کوئی چیز آ جاتی ہے تو اسی لقمے کو نکال کے پھینک رہے ہوتے ہیں جب، تو یہ لقمہ مجھے اور آپ کو سبق دے کے جا رہا ہوتا ہے کہ میں آپ کے نصیب کا نہیں تھا، اللہ نے مجھے آپ کے لیے نہیں بنایا، اس لیے آپ کے حلق سے وہ نہیں اتر سکتا۔ اور جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے، کیوڑا کے پہاڑوں سے نکلنے والا وہ نمک میں اور آپ کھاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، جو جس کے نصیب کا ہوتا ہے اس کے منہ تک پہنچتا ہے، اس کے حلق تک جاتا ہے، اس کے معدے میں اترتا ہے اور اس کی خوراک بن کے غذا بنتا ہے۔ لیکن جو میرے اور آپ کے نصیب کا نہیں ہوتا، ہم ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہیں، مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتا۔ اس لیے دنیا کو اپنی فکر نہ بنائیں۔ ہاں دنیا کو ضرورت کے مطابق محنت کر کے حاصل کرنا انسان نے، لیکن ملے گا وہی جو میرے اور آپ کے رب نے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہے، اور کب ملنا ہے؟ جب میرے اور آپ کے خالق نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ ہاں جو ملنا ہے اسے حلال طریقے سے حاصل کر لیں گے تو بھی مل جائے گا، اور اگر اس کے لیے کوئی حرام طریقہ استعمال کریں گے تو بھی وہ مل جائے گا، لیکن حلال طریقے کو استعمال کرنے والا اسے اپنی بندگی اور عبادت بنا لیتا ہے، اور حرام طریقے سے استعمال کرنے والا، کمانے والا، حاصل کرنے والا، وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کہ اپنی سواری کو مسجد کے دروازے پہ باندھ کے جاتے ہیں، چھوڑ کے جاتے ہیں، اور ایک شخص کی ذمہ داری لگاتے ہیں کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے ہیں اور سواری موجود ہے، اس کے اوپر سے زین اتری ہوئی ہے۔ سواری کے اوپر جو زین ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے، سواری موجود ہے۔ قریب پتہ کیا ہے کہ دکاندار کے پاس سے ملی، کہا کتنے کی لی ہے؟ کہا 2 یا 3 درہم کی لی ہے۔ کہا میں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ جب میں باہر جاؤں گا جو شخص میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے میں اسے یہ دوں گا، لیکن اس نے یہ حرام طریقے سے زین اتاری اور بیچ کے چلا گیا۔ اب یہی اس کے نصیب میں تھے تو صحیح، لیکن اگر وہ حلال طریقے سے حاصل کر لیتا تو میں اسے دیتا، میں نے ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن اس نے اس کو حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ میں اور آپ جب کماتے ہیں نا، اور جب دنیا حاصل کرتے ہیں، کوئی سود کے ذریعے سے، کوئی رشوت کے ذریعے سے، کوئی جھوٹ بول کر، کسی کو دھوکہ دے کے، مہنگی چیز فروخت کر کے، یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ
چیز اسے دھوکہ دے کے نہ بیچتا تو یہ مال میرے پاس نہ آتا اور میں بھوکا مر جاتا، فلاں نقصان ہو جاتا۔ اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو اس کے نصیب کا تھا اسے وہی ملا ہے، لیکن افسوس کہ اس نے حرام طریقے سے حاصل کر لیا۔ یہی چیز اس کو حلال طریقے سے بھی ملنی تھی کیونکہ تھی اس کے نصیب کی، لیکن اس نے اس کے لیے حرام راستہ اختیار کیا۔ تو اس لیے جب ہم مال کماتے ہیں نا، اور کماتے ہوئے دنیا کی فکر میں بھاگتے بھاگتے اپنے خالق اور مالک کو بھول جاتے ہیں، دنیا کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی۔ ہماری سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے؟ دنیا والے ناراض نہ ہوں، دنیا راضی ہو جائے اور لوگ میری تعریفیں کرنے لگ جائیں۔ یہ دنیا میرے اور آپ کے پیغمبر سے راضی نہیں ہوئی، میرے اور آپ سے راضی ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص اس کائنات میں ایسا دکھائیں جس سے ساری دنیا کے لوگ راضی ہوئے ہوں، خوش ہوئے ہوں کہ فلاں انسان سب سے اعلیٰ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، ہر شخص اس کی تعریفیں کرتا ہو، کوئی ایک شخص ایسا دکھا دے۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر سے یہ دنیا راضی نہیں ہوئی، یہ دنیا والے راضی نہیں ہوئے، تو میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہم سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ لیکن ہماری فکر پھر بھی یہی ہوتی ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، لیکن دنیا راضی ہو جائے، میرے باپ راضی ہو جائیں، میرے بہن بھائی راضی ہو جائیں، میرے رشتہ دار راضی ہو جائیں، میرے بچے راضی ہو جائیں، میرے گھر والے راضی ہو جائیں، میرا فلاں راضی ہو جائے۔ ہر شخص کسی نہ کسی کو راضی کرنے کے چکر میں ہے، لیکن رب کے راضی کرنے کی کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے۔ یہ دنیا کبھی راضی نہیں ہوتی۔ آپ پیدل چل رہے ہیں، اس نے پھر بھی راضی نہیں ہونا۔ آپ سوار ہیں، اس نے پھر بھی راضی نہیں ہونا۔ آپ کھا رہے ہیں، پھر بھی کسی نے راضی نہیں ہونا۔ آپ نہیں کھاتے، پھر بھی کسی نے راضی نہیں ہونا۔ یہ دنیا کسی سے راضی ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں تو کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں، آج تک تو کسی سے راضی نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ سے راضی ہو سکتا ہے آپ کے منہ پہ آپ کی تعریفیں کرتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے سامنے آ کے آپ سے بڑی خوشیوں کا اظہار کرتے ہوں، لیکن یہ دنیا نفاق چھپائی ہوئے ہوتی ہے۔ یہ دنیا کبھی کسی سے راضی نہیں ہوئی۔ اس لیے دنیا کو راضی کرنے کی فکریں چھوڑیں، اس دنیا کے خالق اور مالک اور اس کائنات کے بنانے والے کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ لا تحمل ہم دنیا، دنیا کے فکر، دنیا کو راضی کرنے کی یہ جو چاہت اور آرزو ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ دنیا مجھ سے راضی ہو جائے، یہ کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز فرماتے ہیں لا تحمل ہم الرزق، رزق کی فکریں بھی چھوڑ دو۔ رزق رب نے جس کے لیے جتنا لکھا ہے اتنا اسے ملنا ہے، اور رب نے خود ذمہ داری لے لی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں بسنے والے جتنے بھی ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، یہ جنگلوں میں رہنے والی، یہ پانیوں میں رہنے والی، یہ مٹی کے اندر، زمین کے اندر بلیں بنا کے رہنے والی مخلوقات، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے رزق کا بندوبست کر رکھا۔ ہر ایک کو رزق کون دیتا ہے؟ کماتا نوکری تو انسان کرتا ہے نا۔ رب کی مخلوقات میں صرف انسان تو نہیں ہے، انسان تو شاید تھوڑا سا کھاتا ہو، بہت بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو ایک ایک وقت میں اتنا زیادہ کھاتی ہیں، ان کو بھی تو میرا اور آپ کا خالق روزی دیتا، کبھی وہ بھوکی نہیں مری۔ اللہ نے اس بات کی ذمہ داری لے لی ہے کہ میں نے رزق دینا ہے، رزق میرے ذمے ہے، میرا اور آپ کا کام ہے رب کی بندگی کرنا، رب کے حکم کو پورا کرنا۔ وہ رزاق کہے کہ یہ کام کر لو تو کر لینا، وہ کہے کہ اس کام سے رک جاؤ تو رک جانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم ساری زندگی رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ میں اور آپ، اگر ہم سے سوال ہو کہ آپ کو رزق کی زیادہ فکر ہے یا آخرت کی فکر زیادہ ہے، تو ہر بندہ کہے گا نہیں جی مجھے تو آخرت کی فکر ہے، مجھے رزق کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے آخرت کی فکر ہے۔ لیکن اگر دوسرا سوال اس سے کر لیں کہ بھائی رزق کے لیے کتنا سوچتے ہو اور آخرت کے لیے کتنا سوچتے ہو، تو جواب سے پتہ چل جائے گا کہ کون کس چیز کو ترجیح دے رہا ہے۔ ہم رزق کے لیے 24 گھنٹے سوچتے ہیں، بس جو آنکھ لگ جاتی ہے، ذرا سا سو جاتے ہیں نا، تو سونے سے پہلے بھی فکر یہی ہوتی ہے کہ رزق کیسے آئے گا، مال کیسے آئے گا،
اور جاگنے کے بعد بھی پہلی فکر یہی ہوتی ہے کہ مال کیسے آئے گا، باقی آخرت کی فکر ہمیں کہاں ہوتی ہے۔ کہنے کو ہم سارے آخرت کی فکر کرتے ہیں، لیکن آخرت کی فکر کے لیے تیاری ایک ذرہ نہیں ہے۔ سونے کے شیڈول ہمارے وہ ہیں جو رزق کے ساتھ منسلک ہیں، جاگتے ہم تب ہیں جب ہمیں رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے نکلنا ہوتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اور کون ہے جو رزق کے لیے نکلتے وقت اٹھتا ہے، اس وقت تیاری کرتا ہے اور اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ ہر ایک جانتا ہے، اور ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا دیکھنا چاہیے، اپنے ضمیر سے سوال کرنا چاہیے کہ میری نظر میں رزق زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا رزق دینے والا رزاق زیادہ حیثیت اور اہمیت رکھتا ہے۔ لا تحمل ہم الرزق، فرمایا رزق کی فکریں چھوڑ دو، فَإِنَّهُ مِنَ اللَّهِ، رزق اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ کسی کو اس کی محنت کی وجہ سے رزق نہیں ملتا۔ محنت انسان کو کرنے کا حکم ہے، لیکن محنت کرنے کے باوجود ملتا وہی ہے جو رب نے انسان کے نصیب میں حصے میں لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے ہر وقت ہمیں جہاں رزق کی فکر ہوتی ہے، وہاں رزق دینے والے رزاق کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اپنے مستقبل کی فکر کو چھوڑ دو۔ اس بات کی فکر کہ کل میں کیا کماؤں گا، کیا لاؤں گا، کیا کھاؤں گا اور کیا پہنوں گا، اس بات کی فکریں چھوڑ دو، کیونکہ مستقبل بنانا یہ میرے اور آپ کے رب کے ہاتھ میں ہے۔ فَإِنَّهُ بِيَدِ اللَّهِ، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے مستقبل کو بناتے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ آج جو نیک اور صالح اور متقی نظر آتا ہے، آج جو دنیا کا امیر ترین نظر آتا ہے، کل اس کی کیا حالت ہوگی، اور آج جو فقیر نظر آتا ہے، جو گناہگار نظر آتا ہے، کل اس کی کیا حالت ہوگی، کوئی بندہ نہیں جانتا۔ تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے لیل و نہار، یہ ایام اللہ تعالیٰ ان کو بدلتے رہتے ہیں۔ کائنات اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب بادشاہوں کی اولادیں فقیر بن کے دروازوں پہ مانگنے کے لیے کھڑی نظر آئی ہیں، اور تاریخ نے وہ دن بھی دکھائے ہیں کہ جب فقیروں کی اولادوں کو رب نے بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے مستقبل کی فکر یہ نہیں کہ میں کل کماؤں کھاؤں گا کیا، یہ ہونی چاہیے کہ میری آخرت کا کیا بنے گا، میری کل کا کیا بنے گا۔ کہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر بندہ دیکھ لے کہ اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے، نامہ اعمال میں آگے کیا بھیجا ہے، آگے بھیجا کیا ہے اس نے، رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، اس نے رب کی بندگی کے کام کتنے کیے ہیں، رب کی فرمانبرداری کے کام کتنے کیے ہیں۔ اور یہاں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ جہاں مجھے اور آپ کو حکم ہے نا کہ اپنے کل کی تیاری کریں آخرت کے حوالے سے، وہاں اس بات کا بھی حکم ہے کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کی بھی ذرا فکر کریں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں اسے جو انسان آگے بھیج رہا ہے کہ وہ اعمال دنیا میں کیا کر کے جا رہا ہے، کل کے لیے آگے نیکیاں بھیج رہا ہے یا گناہ کر کے جا رہا ہے۔ وَآثَارَهُمْ، اپنے بعد کیا چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی اولاد کیسی چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بعد جاری رہنے والے کام کیسے چھوڑ کے جا رہا ہے، نیک کام چھوڑ کے جا رہا ہے یا گناہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے بعد نیکیوں کے اسباب چھوڑ کے جا رہا ہے یا گناہوں کے اللہ نہ کرے اسباب چھوڑ کے جا رہا ہے۔ ہر بندہ دیکھ لے اس بات کو۔ ہمیں فکر ہوتی ہے اپنے کل کی اس حوالے سے کہ کل عید آنے والی ہے، کل خوشی آنے والی ہے، کل فلاں جگہ شادی آنے والی ہے، میری اس کے لیے تیاری کیا ہے۔ اس تیاری کا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم ہی نہیں دیا، یہ تو رب جانتا ہے کہ کل کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہمیں فکر یہ کرنی تھی کہ ہم اپنی کل کے بارے میں سوچیں کہ اس میں نیکیاں آگے کیا بھیج کے جا رہے ہیں۔ اگر آج رب کی طرف سے بلاوا آ گیا، پیغام آ گیا، رب نے بلا لیا
تو پھر میں آگے جا کے کیا دیکھوں گا، میرے اعمال کیا ہوں گے آگے۔ لیکن ہم دنیا کی فکر، رزق کی فکر، مال کی فکر، یہ ساری فکریں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، کہ اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرنے والے، اپنے مستقبل کو اللہ کے حوالے کرنے والے بن جاؤ، لرزقتم کما ترزق الطیر، تمہیں اس طرح سے رزق دیا جائے، تمہارے مستقبل کی اللہ رب العالمین ایسی حفاظت کر لیں جس طرح پرندوں کی فکر، جس طرح پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ پرندے کہاں جاب کرتے ہیں، کہاں نوکریاں کر رہے ہیں، کبھی احتجاج کرتے ہوئے نظر آئیں، کبھی بھوکے اور پیاسے نظر آئیں؟ نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہوئے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو رزق دیتے ہیں۔ ان میں سے ابھی گرمیاں ہیں تو سردیوں کے لیے کچھ جمع کر لوں، سردیاں ہیں تو گرمیوں کے لیے جمع کر لوں، وہ جمع نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی بھی ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں انسانوں، مومنوں، اگر تم بھی اس طرح توکل کرنے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسے ہی رزق عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہمیں فکر ہے اپنے مستقبل کی، اپنے بچوں کے مستقبل کی، اپنی ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں کہ بچوں کا کچھ بن جائے، لیکن بچے پھر بھی جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں نا تو یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کر کے گیا۔ یہ دنیا راضی ہونے والی نہیں ہے، تو اس لیے نہ تو دنیا کی فکر کو اپنے اوپر سوار کریں، نہ رزق کی فکر کو اپنے اوپر سوار کریں، نہ ہی اپنے مستقبل کی فکر کو اپنے اوپر سوار کریں، نہ اس کو مطمع نظر بنائیں، بلکہ کس چیز کو اپنا مطمع نظر بنائیں؟ ایک ہی فکر ہونی چاہیے بندہ مومن کو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ جس بندے کو یہ فکر لگ جاتی ہے نا کہ میرا رب مجھ سے کیسے راضی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی ساری فکریں دور کر دیتے ہیں، اس کی ساری ٹینشنیں دور کر دیتے ہیں، اور اس کو کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ اور رب راضی کس سے ہوتا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لاتے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، یہ کائنات کے عظیم ترین لوگ ہیں، اعلیٰ ترین لوگ ہیں، جزاؤہم، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بدلہ تیار کر رکھا ہے وہ جنت کی صورت میں ہے، جس میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، حساب و کتاب سے ڈرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور یہ بھی اپنے رب سے راضی ہوتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی ہے، اپنے رب کے حکم پہ راضی ہے، اپنے رب کے ہر پیغام، ہر حکم پہ راضی ہو کے رب کے پیغام کو مانتے ہوئے جو رب کہتا ہے وہ کرتا ہے نا، تو رب بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کر کے جائیں جن سے ہمارا خالق، ہمارا مالک راضی ہوتا ہے، اور جس سے خالق و مالک راضی ہو گیا اسے دنیا کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اسے آخرت میں کامیابی ملتی ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں۔ جو کہا سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔